وہ لفظ جو کسی چیز کی پہچان بن جاتے ہیں اور اس کی پہچان کی وجہ سے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ اسم علم ہوگا۔ پھر اسم ضمیر ہے جو ہم کسی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اسم اشارہ ہے جس میں ہم کسی کو مخصوص کر دیتے ہیں، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ اسم موصول آ جاتا ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی جملہ استعمال نہیں کرتے، کوئی اور جملہ ہم نہیں لاتے، اس وقت تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کی یہ بھی تعریف کی جاتی ہے، لیکن اسم موصول بھی کسی چیز کو مخصوص کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلا ہم کلاس میں جاتے ہیں، کلاس میں 20 طالب علم بیٹھے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو طالب علم کل نعت پڑھے گا وہ اپنا نام لکھوا دے۔ اب ظاہر ہے ہم نے کہا ہے جو طالب علم، مخصوص کر دیا، ہم نے خاص کر دیا، سب کو نہیں ہم نے کہا۔ اب اس میں سے کوئی طالب علم اٹھے گا، جو طالب علم اس میں سے اٹھے گا وہ مخصوص ہو جائے گا، ہم نے سب کو نہیں کہا۔ اسی طرح استاد کلاس میں کہتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب جیسا ایک خاص عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک خاص عمل اگر آپ کرو گے ویسا آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی طرح استاد کلاس میں کہہ دیتا ہے کہ جو محنت کرے گا وہ پاس ہو جائے گا۔ اب کلاس میں 100 طالب علم ہیں، استاد نے کہہ دیا کہ جی جو محنت کرے گا، اب اس میں سے 100 میں سے 10 15 20 25 محنت کر لیتے ہیں، وہ پاس ہو جاتے ہیں تو وہ مخصوص ہو جائیں گے۔ اس میں موصول یعنی جس میں ہم الفاظ کو مخصوص کر دیتے ہیں کسی ایک خاص موقع پہ، اور اس میں موصول میں ہمارے جو، جس، جنہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اس میں موصول میں آ جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، جو، جس، جنہیں، تو اس سے مراد ہم کسی کو مخصوص کر لیتے ہیں۔ تو یہ 4 اقسام ہو گئی اس میں معرفہ کی۔ پھر آپ سن لیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو اس میں علم ہے، کتابوں میں اس کے 5 اقسام لکھی ہیں، کتابوں میں 5 اقسام: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف، یہ 5 اقسام کتابوں میں لکھی ہیں۔ میں اس میں ایک چھٹی قسم بھی شامل کر لیتا ہوں، اس کو نسبت کہتے ہیں، کیونکہ جو نسبت ہے وہ بھی اس میں علم کی معیار پہ پورا اترتی ہے۔ خطاب، دیکھیں ہم اس میں علم کی اقسام یا اس میں علم کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ لفظ جو کسی کی پہچان بن جاتے ہیں۔ خطاب وہ لفظ ہے جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء حکومت کی طرف سے خطاب دیا گیا۔ اسی طرح سر کا خطاب، علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا، حکومت کی طرف سے ملا۔ اسی طرح کچھ اور بھی اس طرح کے خطاب ہیں جو حکومت کی طرف سے کسی کو کوئی خاص خوبی کی وجہ سے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لقب آ جاتا ہے۔ لقب وہ خاص نام ہے جو قوم کی طرف سے ملتا ہے۔ خطاب کو اس میں یاد کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ خطاب حکومت، ہم خے کو ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے ذرا طلبہ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ خطاب حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ لقب میں قاف آتا ہے اور قاف قوم میں بھی آتا ہے، تو لقب وہ اعزازی نام ہے جو قوم کی طرف سے ملتا ہے۔ جس طرح قائد اعظم کو قائد اعظم قوم نے کہا ہے، محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت قوم نے کہا ہے۔ اسی طرح لیاقت علی خان کو شہید ملت قوم نے کہا ہے۔ تو جو اعزازی نام قوم کی طرف سے ملے، اگر ہم مادر ملت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فاطمہ جناح آئیں گی، اگر ہم شہید ملت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لیاقت علی خان آئیں گے، اگر ہم قائد اعظم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں محمد علی جناح آ جائیں گے۔ لقب قوم کی طرف سے جو
اعزازی نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تخلص آ جاتا ہے۔ تخلص جو شہراء اپنے نام کے ساتھ کسی خوبی کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں، بڑا آسان سا ہے، میر ذکی میر ہے، الطاف حسین حالی ہے، مومن خان مومن ہے، خواجہ حیدر علی آتش ہے، امام بخش ناسخ آ جاتا ہے، مرزا اسد اللہ غالب آ جاتا ہے، اکبر حسین اکبر بھی ہے، احمد فراز آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو نام ہیں یہ کیونکہ شہراء اپنی مشہوری کے لیے، فیض احمد فیض بہت مشہور شاعر ہیں اردو کے، تو تخلص جو شہراء اپنے نام کے ساتھ ایک اضافی نام لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کنیت آ جاتا ہے۔ کنیت وہ مخصوص نام ہوتا ہے جو آپ کے والدین کی نسبت سے ساتھ ہم ایک اعزاز لگا دیتے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے، مریم کے بیٹے، یہ ان کی کنیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اسی طرح محمد بن قاسم، یہ بھی ایک کنیت ہے، یعنی محمد بن قاسم، قاسم کے بیٹے محمد۔ تو جو لفظ ماں باپ سے مخصوص کر دیا جاتا ہے، ماں باپ سے رشتے کی بنیاد پہ، ابن ہے، بنت ہے، بنت کشمیر ہم کہتے ہیں، ابن کشمیر ہم کہہ سکتے ہیں، ابن علی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ والدین کی نسبت سے، ماں باپ کی نسبت سے لفظ مشہور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ مخصوص ایک نام رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ عرف آ جاتا ہے۔ عرف معروف، کسی کا کوئی مخصوص ایک نام ہوتا ہے، انگلش میں ہم اس کو نک نیم بھی کہتے ہیں، کہ بچپن میں ہم کسی کو کسی ایک خاص نام سے مشہور کر دیتے ہیں، جس طرح گاما ہے، کاما ہے، شیدہ ہے، اس طرح کے نام ہے، شہد مہدو ہو سکتا ہے۔ تو جو بچپن میں ماں باپ کسی خوبی کی وجہ سے، کسی پیار کی وجہ سے، یا ان کی کسی خاص نشانی کی وجہ سے ان کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، رشید سے شیدہ ہمارے ہاں چل جاتا ہے، اقبال سے بالا ہمارے ہاں چلتا ہے، اسی طرح کے اور بھی بہت سارے نک نیم ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان کو عرف کہتے ہیں۔ عرف کے معنی مشہور ہو جانا، یعنی وہ اس نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو ساری زندگی وہی نام چلتے ہیں اور لوگ ان کے اصل نام کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، جو اس میں اضافہ کرتا ہوں چھٹی چیز کا، اس کو نسبت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو نسبت ہے، نسبت، ایک شاعر نے کہا تھا کہ میں فقط خاک ہوں مگر اس میں محمد سے ہے نسبت میری، ایک یہی رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے یہ بھی اس میں علم کی اقسام میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی نسبت سے مراد ہے کسی جگہ سے تعلق ہونا۔ مثلا ہم کہتے ہیں مولانا حنیف ملتانی، اب ظاہر ہے ملتانی کیونکہ وہ ملتان کے تھے، یہ جو ملتانی ہے یہ ان کی نسبت ہے۔ تو جب ہم ملتانی کہتے ہیں تو اس سے مراد مولانا حنیف ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جنگبی نسبت ہے، کشمیری نسبت ہے، پاکستانی ایک نسبت ہے۔ اسی طرح یہ جو برادریوں کے نام آ جاتے ہیں، چودھری ہے، راجہ ہے، یہ بھی نسبت میں آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے یہاں جو اولیاء اللہ سے یا صحابہ اکرام سے لوگوں کی ایک نسبت ہوتی ہے، کوئی فاروقی ہیں، کوئی صدیقی ہیں، کوئی نعمانی ہیں، کوئی چشتی ہیں، کوئی نقش بندی ہیں۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ایک نسبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نام ہوتے ہیں یہ بھی کیونکہ کسی کی پہچان بن جاتے ہیں۔ ہم حجویری کہتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں جو ولی اللہ ہے ان کا نام آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کوئی اور اس طرح کا لفظ داتا حجویری ہم کہہ سکتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں۔ تو ایک نسبت، ایک تعلق، تو ہمارے ذہن میں وہ جو اصل نام ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا نسبت کو بھی ہم اس میں علم میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں معرفہ کی دوسری قسم ہے جو اس میں ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر کی 3 اقسام ہے۔ ضمیر کیونکہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی نام کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ضمیر جسے ہم پروناؤن بھی کہتے ہیں، انگلش میں وہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن انہیں کہتے ہیں۔ تو اردو میں ہم انہیں ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب یا حاضر اور ضمیر غائب کہتے ہیں۔
ضمیر متکلم سے مراد بات کرنے والا، جو کلام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے. مثلا میں اس وقت بات کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، کلام کرنے والا. اب میں اکیلا ہوں تو میں، مجھے، میرا. پھر اگر 2-3 لوگ یہاں ساتھ بیٹھے ہوں تو میں، ہم، ہمارا. اس طرح کے جو لفظ ہیں یہ متکلم میں آ جاتے ہیں. پھر دوسرے مخاطب ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک استاد جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اس وقت ان سے وہ مخاطب ہوتا ہے، وہ کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، تو انہیں ضمیر مخاطب کہتے ہیں. اب ان کے لیے ہم تو، تم، تمہارا، تمہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا جو لفظ ہیں میں، میرا، ہم، ہمارا، ہمیں، یہ ضمیر متکلم میں آ جائیں گے. جو ہم سامنے بیٹھے ہوئے انسان کے لیے استعمال کریں گے، تو، تم، تمہارا، تمہیں، تو یہ ضمیر مخاطب آ جائیں گے. اور تیسرے نمبر پہ ضمیر غائب ہے، جسے انگلش میں ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں. ضمیر غائب ہے جو موجود نہیں ہے، جو غیر موجود ہے. میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ جن کی ہم غیبت کرتے ہیں، جن کی ہم برائیاں کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا، اسے یہ کہہ دو. لہٰذا جو موجود نہیں، جو غائب ہے، اس کو ہم تھرڈ پرسن یا ضمیر غائب کہتے ہیں، جس میں وہ، اسے، انہیں، ان کو، ان کا، اس کا، اس کے، اس طرح کے جو لفظ اردو میں ہوتے ہیں وہ ضمیر غائب میں آ جاتے ہیں. اور اس میں معرفہ کی جو چوتھی قسم ہے، اس میں اشارہ کی 2 اقسام ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید. یعنی جو ہم قریب والی چیز کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے، اب یہ سٹیپلر، یہ اس میں اشارہ قریب ہے. زیادہ ہوں گے تو ہم اس میں جمع والا صیغہ استعمال کریں گے. اب وہ دروازہ، میں دور کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو وہ دروازہ، تو یہ اس میں اشارہ بعید ہوگا. بعید کے معنی دور کے لیے جاتے ہیں. اور اس میں معرفہ کی جو چوتھی قسم ہوتی ہے، اس میں موصول، اس کی مزید اقسام نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہی ہم اپنا آج کا سبق ختم کریں گے. آج ہم نے صرف اس میں معرفہ کی تعریف اور اس میں معرفہ کی اقسام اور پھر اس میں معرفہ کی اقسام کو پڑھا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میرا آج کا یہ سبق بھی آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا. میں اسی بھی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.